راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کا اپنا پروگرام راہ زندگی، اور میں ہوں آپ کا میزبان عادل مشتاق، اور میں ہوں شزرا ایمان۔ دونوں کی جانب سے تمام سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ تو جناب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ امید ہے کہ آپ سبھی بہت خوش باش ہوں گے، اور خوش باش کچھ بڑے تو اس لیے بھی ہوں گے کہ بچے جو ہیں وہ اسکول جانا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ شزرا آپ کو پتا ہے کہ بچے جب گھر ہوتے ہیں تو خاص طور پر ماؤں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو سنبھالنا، اور چھٹیوں میں تو خاص طور پر یہ پرابلم جو ہے وہ سر چڑھ کے بولتی ہے۔ تو آپ نے بھی بچپن گزارا ہے تو آپ کو بھی پتا ہوگا۔ جی بالکل، اور ایسا ہے کہ بچے شرارتی بہت ہوتے ہیں، تو وہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے گھر کا ماحول بڑا تنگ رہتا ہے۔ لیکن اب ایسا ہے کہ سکولز کی طرف دوبارہ جانا شروع ہو گیا ہے، تو ان کی زندگی جو ہے وہ اسی روانگی کی طرف چل پڑی ہے۔ جی، لیکن ایک بات ہے کہ 3 مہینے کی چھٹیوں میں جہاں پر بہت لوگ جو ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں، توجہ بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں میرے جیسے کہ جو شاید چھٹیوں میں اتنا پڑھ نہیں پاتے، اور دعا بھی ہے ان کے لیے کہ وہ جو گیپ آ گیا ہے اس کو فل کریں۔ اور پھر ایک اور گیپ بھی ہوتا ہے کہ چھٹیوں میں ہماری جو کھانے پینے کی اور جاگنے سونے کی روٹین ہے وہ بھی کچھ بدل جاتی ہے، تو اس میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ تو کوشش ہمیں یہ بھی کرنی ہے بطور ماں باپ یا جو بچے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے تاکہ ہماری صحت متاثر نہ ہو، کیونکہ ابھی گرمی کی شدت اس طور پہ کم نہیں ہوئی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بہت اچھے طور پر اپنانی ہے، اور اس میں کیئر ٹیک کرنا ہے اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی۔ تو آئیے اسی بات کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے، اور یہاں پر وقت وہ چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے پاک کلام کی تلاوت سنیں۔ آئیے سنیں اور برکت پائیں۔ اے خداوند، میں نے تیری دہائی دی ہے، میری طرف جلد آ۔ جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری آواز پہ کان لگا۔ میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند ہو، اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند۔ اے خداوند، میرے منہ پہ پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازے کی نگہبانی کر۔ میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے کہ بدکاروں کے ساتھ مل کر شرارت کے کاموں میں مصروف ہو جائے، اور مجھے ان کے نفیس کھانے سے باز رکھ۔ سن رہے تھے ہم پاک کلام کا اقتباس، اور یقیناً خداوند ہی ہماری رہائی ہے، اور خداوند ہمیں سنبھالتا ہے، اور ہمیشہ وہ ہمیں چیزوں سے بچاتا بھی ہے، چھڑاتا بھی ہے، اور محفوظ بھی رکھتا ہے۔ خدا کرے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں، ہمارے اندر جو اس نے ایک فلٹر لگایا ہے اس کو بھرپور طور پہ استعمال کریں، تاکہ کبھی بھی ہم ایسی مشکلات کا شکار نہ ہوں، اور ہمیشہ ہم خدا کے بنائے اور ترتیب دیے ہوئے اصولوں پر چل سکیں۔ آئیے ابھی آپ کے اس کام کو بھی سراہیں جو آپ ہمارے لیے کرتے ہیں۔ جب ہم آپ کے لیے پروگرام کرتے ہیں تو آپ اس کا فیڈ بیک دیتے ہوئے ہمیں سراہتے ہیں۔ تو آپ کا خط میں شامل کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے ذرا پتہ بتا دیجئے۔ جی تو سامعین، خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ پروگرام راہ زندگی، پیو باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان۔ ہمیں فون کال یا SMS کرنے کے لیے ہمارا نمبر 031674775655 پر رابطہ کریں۔ سامعین، ہمارا فیس بک اکاؤنٹ PCRM فیصل آباد اور یوٹیوب چینل PCRM TV کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تو جناب، اب آپ کے پاس آپشن موجود ہے جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں۔ راشد قمر کا خط میرے پاس ہے، آپ کا فیصل آباد سے تعلق ہے، اور آپ نے لکھا کہ السلام علیکم۔ جی ہماری طرف سے بھی وعلیکم السلام۔ آپ نے کہا کہ راہ زندگی بہت اچھا ہے،
اور بڑی اس میں اچھی باتیں کی جاتی ہیں, اچھے فیچر جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں, اور اختتامی حصہ جو دعائیہ کلمات کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے وہ بھی بہت بابرکت ہوتا ہے. بہت شکریہ پیارے بھائی راشد, آپ نے اتنی محبت کے ساتھ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیا, بڑی خوبصورت آپ کی تحریر ہے, بہت شکریہ. ایک بہت ہی خوبصورت سا خط موجود ہے تصور حسین صاحب کی طرف سے. بہاول نگر سے لکھتے ہیں جی محترم جناب جوشوا بشیر صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں پروگرام راہ زندگی سن کر بہت اچھا لگا. پروگرام کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہمیشہ کی طرح پروگرام بہت اچھا تھا, سن کر روح کو تازگی ملی, اور میری طرف سے دعا ہے آپ سب کے لیے کہ پروگرام یوں ہی چلتا رہے. بہت شکریہ جناب آپ کی نیک تمناؤں کے لیے اور آپ کی اس پیار بھری جناب تحریر کے لیے. ماسٹر محبوب احمد ہے جی, ان کا تعلق بھی فیصل آباد سے. آپ نے بھی پروگرام کو خاصا پسند کرتے ہوئے کہا ہے کہ عادل مشتاق اور شزرا ایمان کی آواز میں آپ نے پروگرام سنا, بہت پسند آیا. عظما خان, رفیق نوروز اور وقاص خان, عاصم رشید اور سلمان شاہد, آپ نے بھی پروگرام کو سنا اور سبھی سلسلوں کو بہت پسند کیا, بہت شکریہ. اس کے علاوہ راشد قمر صاحب لکھتے ہیں جی السلام علیکم. کہتے ہیں میں نے پروگرام عادل مشتاق اور شزرا ایمان کی آواز میں سنا. پروگرام کے آغاز میں بہت بہترین باتیں کی گئیں جو کہ سن کر بہت کچھ سیکھنے کو ملا. کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ تلاوت کلام مقدس سن کر دلی طور پر سکون حاصل ہوا. میری طرف سے آپ کی پوری ٹیم کو بہت زیادہ مبارکباد قبول ہو. اس کے علاوہ جناب رشید ناز ہیں جی ہمارے ساتھ, اور آپ نے بھی پروگرام کو پسند کیا ہے اور سبھی سلسلوں کی بہت تعریف کی ہے. تھینک یو سو مچ آپ کا اور آپ کے اس پیار بھرے خط کا, اور جناب آپ کی اس محبت کو ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور یہ ہمیں تر و تازہ بھی رکھتے ہیں. اور بڑا خوبصورت سا خط موجود ہے. ذیشان سیف الملوک صاحب لکھتے ہیں جی السلام علیکم. کہتے ہیں کہ میں نے آج کا پروگرام عادل مشتاق صاحب اور مس شزرا ایمان صاحبہ کی آواز میں سنا. ان کی آواز سن کر بہت لطف حاصل ہوا. کہتے ہیں ان کا انداز بیان بہت بہترین ہے, آواز بہت شائستہ ہے, سن کر دل کو بہت تسلی ملتی ہے. کہتے ہیں پروگرام ہمیں دلی طور پر بہت پسند ہے. میں امید کرتا ہوں کہ پروگرام راہ زندگی یوں ہی چلتا رہے گا اور ہم اس کو یوں ہی سنتے چلے جائیں گے. بہت بہت شکریہ ذیشان بھائی, یہ آپ کا حسن سماعت ہے جو آپ نے جناب پروگرام کو پسند کیا ہے اور آپ نے سراہا ہے, بہت شکریہ. ابھی ہم سمیٹیں گے یہاں پر اس سلسلے کو اور آگے بڑھیں گے اور آپ کو لیے چلیں گے معلومات کے رنگ کی طرف. معلومات کے رنگ میں آج ہم بات کریں گے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے قیام کے بارے میں. سامعین, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا قیام 10 جنوری 1955 کو عمل میں آیا تھا. PIA پاکستان کا سب سے بڑا اور قومی فضائی ادارہ ہے جو تقریباً 23 اندرون ملک اور 30 سے زائد بیرون ملک پروازیں چلاتا ہے. یہ پروازیں ایشیا, یورپ اور جنوبی امریکہ تک جاتی ہیں. PIA 38 سے زائد جہازوں کے ساتھ پاکستان کی سب سے بڑی اور قومی ایئر لائن ہے جو ایک وسیع تاریخ رکھتی ہے. یہ ایشیا کی سب سے پہلی ایئر لائن ہے جس نے جیٹ انجن والے بوئنگ 737 جہاز چلائے. سامعین, PIA سیکرٹری برائے حکومت پاکستان برائے ہوا بازی کے کنٹرول میں ہے جس کا مرکز کراچی کا جناح بین الاقوامی ہوائی اڈا ہے, جبکہ لاہور میں علامہ اقبال بین الاقوامی ہوائی اڈا اور اسلام آباد بین الاقوامی ہوائی اڈا ثانوی مرکز کے طور پر کام کرتے ہیں. قیام پاکستان کے وقت اورینٹ ایئر ویز واحد فضائی کمپنی تھی جو اصل میں قائد اعظم کی خواہش پر اس دور کے بڑے مسلم سرمایہ داروں مرزا احمد اصفہانی اور آدم جی حاجی داؤد گروپ نے مل کر 23 اکتوبر 1946 کو کلکتہ میں قائم کی تھی. 30 جون 1947 کو اس نے کام شروع کیا اور 11 مارچ 1955 میں 5 کروڑ روپے کے سرمایے سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی صورت میں ایک سرکاری فضائی کمپنی میں ضم ہو گئی تھی. مارچ 1960 میں PIA جیٹ طیارے چلانے والی پہلی ایشیائی فضائی کمپنی بن گئی. جنوری 1962 کو PIA بوئنگ 720B نے لندن سے کراچی جانے والی پرواز کو اڑایا جس نے 938.78 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے 582.98 میل فی گھنٹہ کمرشل ایئر لائن کے راستے پر تیز رفتاری کا عالمی ریکارڈ قائم کیا جو کہ اب بھی PIA کے پاس ہے. سامعین, تجارتی ہوائی جہاز کے ذریعے دنیا کی سب سے طویل نان سٹاپ پرواز مکمل کرنے کے لیے 10 نومبر 2005 کو بوئنگ
LR-200-777 का इस्तेमाल किया। ये प्रवास हांगकांग और लंदन के माबैन मशरिक के रास्ते पर 22 घंटे 22 मिनट तक जारी रही। इसके अलावा PIA के फजाई ऑपरेशन में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले जदीद त्यारे बोइंग 777 हैं। सामाइन, दरमियानी से मुख्तसर फासले की परवाज़ों के लिए PIA इन दिनों सिर्फ एयरबस के A320 तैयारे इस्तेमाल करती है। इससे कबल PIA बोइंग 737-300 तैयारे इस्तेमाल करती थी। इस वक्त PIA के पास 38 तैयारे हैं, जिनमें आने वाले दिनों में इजाफा होने का इम्कान है। PIA के मुताबिक इस वक्त फजाई कंपनी के पास 14,771 मुलाजिमीन हैं और ये तादाद फी त्यारा 388 मुलाजिम बनती है। दुनिया में मुलाजिमीन की फी त्यारा अच्छी शरह 100 से 150 के लगभग है, मगर इसका इन्हिसार कंपनी की परवाजों और इसके बराह रास्त और ज़ैली कंपनीज के मुलाजिमीन की तादाद और मुलाजिमीन पर खर्च की जाने वाली रकम पर होता है, जिसे अमूमन नजरअंदाज कर दिया जाता है। PIA अपने 38 तैयारों की मदद से रोजाना 120 के करीब परवाजें चलाती है, जो तवील फासले से दरमियानी फासले की परवाजों के साथ एक बेहतर रुझान है। सामईन, PIA के पास दुनिया के बेहतरीन हवाई अड्डों पर बेहतरीन लैंडिंग राइट्स की सहूलत है। अगर PIA के पास इसी तरह के बेहतर तैयारे हों और उनकी तादाद में मजीद इजाफा किया जाए, तो वो सब मुसाफिर जिन्हें गैर मुल्की फजाई कंपनी सहूलत फराहम कर रही हैं, यकीनन वो सब PIA पर सफर करने को पहली तरजीह देंगे। जी तो जनाब, हमारे मुल्क की शान और हमारे मुल्क का प्राउड हमारी PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिनके बारे में आज हमने सुना, उसके आगाज के बारे में तो बहुत जनाब हमें मालूमात मिली और उम्मीद है कि आपने भी बहुत कुछ नया सीखा होगा और जो कुछ नहीं पता होगा वो भी बहुत कुछ आपको आज मिला होगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, शिजरा, मैं ये सोच रहा था कि जैसे हमने बात की है आज गैप फिलिंग की, तो हमने काफी बातें की, लेकिन कुछ ऐसे गैप्स भी होते हैं जो महसूस नहीं होते और इसलिए वो बढ़ते चले जाते हैं। और वो गैप्स कौन से होते हैं? वो अक्सर औकात हमारे रिश्ते और नातों में होते हैं। कई दफा हम महसूस नहीं कर रहे होते और हम लोगों से और लोग हमसे थोड़े थोड़े होते होते बहुत दूर चले जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि फिर जनाब हमें अजनबियत महसूस होना शुरू हो जाती है। तो ये भी आज कहना चाहेंगे कि अगर इस गैप को भी आप महसूस नहीं कर रहे तो अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं और महसूस करें कि कोई शख्स आपसे नाराज है वो, या आप किसी से नाराज हैं, या कोई गैप आ चुका है आपके दोस्त, आपकी सहेली और आपके किसी कॉलीग के साथ, तो जरूर उसको खत्म कीजिए और जरूर उस गैप को फिल करके खुदा की खुशनुदी के लिए अपने ताल्लुकात को अपने साथियों के साथ, अपने हम जिन्स इंसानों के साथ, रिश्तेदारों के साथ बहाल कीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आप बीते। मेरा नाम अमजद परवेज है और मेरा ताल्लुक कमालपुर से है, गांव से, और फैसलाबाद से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पे है। मुझे आज से 35 साल पहले एक बात याद आती है, एक वाक़या मेरी ज़िंदगी में नूरमा हुआ। बेशक ये सिंपल बात है, लेकिन मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। जब कभी भी इसको याद करता हूँ तो मैं अपने दोस्तों में भी ये इस बात को शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे दोस्त थे डॉक्टर जवेद इकबाल चीमा साहब। उनकी वालदा काफ़ी बीमार हो गई और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि इसको इस तरह इनकी मेडिसिन देनी है और इनकी इन चीज़ों का ख्याल रखना है। बिलखसूस जो मैं बात कहने वाला हूँ, डॉक्टर साहब ने ये बताया कि इसको मीठी अशिया नहीं देनी, और फ्रूट में से उन्होंने कहा कि आजकल अंगूरों का सीज़न है, बिल्कुल अंगूर नहीं इन्हें देने, क्योंकि उनके गले में कुछ तरह का कोई मसला था जिससे उनको शदीद किस्म की एलर्जी थी। तो एक दिन उनकी वालदा ने कहा कि अंगूर खाने को मेरा दिल कर रहा है। मेरे दोस्त डॉक्टर जवेद साहब ने मुझे साथ लिया और हम मोटर बाइक पे बैठ के हम दारुल अहसान चले गए। वहाँ से हमें अंगूर नहीं मिले और फिर हम चक जुमरा आए, लेकिन उसके बाद हमें फैसलाबाद आना पड़ा। वहाँ से अंगूर खरीदे और फिर हम वापस गाँव चले गए। और डॉक्टर साहब ने जब अंगूर लिए तो उन्हें साफ़ करके
اپنی والدہ کے پاس لے گیا، اور جب اس نے اپنی والدہ کے سامنے پیش کیے تو اس کے کھانے سے پہلے اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ ماں جی یہ انگور آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں، کیونکہ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ نے ان کو نہیں کھانا، کیونکہ یہ آپ کے لیے الرجی اور آپ کے گلے کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کی والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں کھاتی۔ اپنے بیٹے سے کہا کہ کیوں آپ نے اتنا صبح سے جب آپ گئے ہیں اتنا وقت ضائع کیا، دور گئے ہیں، لے کے آئے ہیں، اور یہاں ہی کیوں نہیں آپ نے مجھے بتا دیا کہ یہ آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں، تو آپ گھر میں رہتے آرام کرتے۔ اس نے کہا کہ نہیں، اگر میں اس وقت اماں جی یہ کہتا کہ یہ آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں تو آپ کے دل میں یہ بات آنی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لانے کے لیے یا اتنی تگودو کرنے کے لیے مجھ سے بہانے بنا رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ نہیں، سب سے پہلے مجھے لانے چاہیے، پھر میں اپنی ماں سے درخواست کروں گا کہ یہ آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں، لیکن جو کچھ مجھے کرنا ہے وہ میں نے کر دیا ہے، لیکن ابھی آپ کا فیصلہ ہے، چونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں، اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ نہ کھائیں۔ تو میں یہ ایک سمپل سی اس کہانی سے یہ سیکھتا ہوں کہ جب کبھی بھی ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے ہم سے کوئی تقاضا کرتے ہیں تو ہمیں بہانے نہیں بنانے، بلکہ احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان کی خدمت کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہی ہم کوئی انہیں مشورہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جو کام، جو حکم ہمارے بزرگ، ہمارے والدین کہتے ہیں اس کو عملی طور پر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اور ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ بھی تھی، ہم نے سنی ماں سے محبت کے بارے میں، اور ماں ایک بڑا خوبصورت لفظ، ایک خوبصورت احساس، ایک خوبصورت رشتہ، اور ایک خوبصورت قربانی دینے والی شخصیت جو ہر ایک چیز لوٹا کر بھی اس کو تسکین نہیں ملتی اور کسی بھی حد تک وہ قربان ہو سکتی ہے، اور یہ واحد ایسا ایک رشتہ ہے جو میں اکثر اوقات شزرا دیکھتا ہوں کہ جب میں آپ کو روڈز پر آپ نے ان خواتین کو دیکھا ہوگا جو اکثر بھیک مانگتی ہیں، تو بھلے ٹھیک ہے وہ پروفیشنل ہے، نان پروفیشنل ہے، مطلب پیشہ ور ہیں یا نہیں، وہ اس سے نہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ 4-4 5-5 بچے بھی کس طور پر اگر وہ ان کو لیے پھرتی ہیں، اور بچوں کو انہوں نے گود میں، مطلب ماں کسی بھی روپ میں ہے، کیسے بھی سٹیٹس میں ہے، ماں کا جو ایک مقام ہے، ماں کی جو ایک ممتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا۔ تو ماں کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی جناب اس کا کہیں پر بھی کام ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات ان دنوں میں گرمیوں میں سڑکیں بنائی جاتی ہیں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، سڑکیں بنانے والے اور خاص طور پر جو بٹے پہ لوگ کام کرتے ہیں، خواتین بھی بہت کام کرتی ہیں۔ تو میں نے ایسی بھی تصاویر دیکھی ہیں، بلکہ لائیو بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچے کو ساتھ ہی کام کر رہی ہیں، بچے کو فیڈ بھی کروا رہی ہیں اور ساتھ کام بھی کر رہی ہیں۔ تو ماں کا ثانی میرا خیال ہے کہ شزرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اتنا سیکریفیشل جو ہے نا وہ رشتہ ہے کہ اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے۔ باپ اور ماں، جو کہ آج ماں کے تعلق سے بات ہے، تو ماں کو سلیوٹ ہے جی، اپنی ماں کی اور باپ کی ضرور ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ تو آئیے پھر ابھی ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، اپنے سروں کو خم کرتے ہوئے اپنی ماں کے لیے بھی اور اس دھرتی ماں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اے رب کریم، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں زندگی اور سلامتی دی ہے۔ آج کے خدا وقت میں آپ نے ہمیں سنبھالا۔ ہم خاص طور پر دعا کرتے ہیں کہ ہم سب جو گیپس پہ ہم نے بات کی ہے ان کو فل کرنے میں آپ کی مدد حاصل کریں، ان کو فل کریں۔ خداوند، اسی طور پر ہم توفیق مانگتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کی عزت کریں اور اسی طور پر اپنی دھرتی ماں کی بھی عزت اور اس کا خیال رکھیں۔ ہر طرح سے خدا اس کے لیے محنت کریں۔ تمام سامعین کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے خیر برکت کی دعا کرتے ہیں اور مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان عادل مشتاق کو اور شزرا ایمان کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔